أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانشراح پڑھیں گے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ ہمارا آج کا سبق سورہ الانشراح ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ، را کو پر پڑھیں گے، را کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ صدرک، دال کے اوپر ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کاف کے اوپر جو زبر ہے وقف کے دوران جو ہے اس کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، بات کو پر پڑھیں گے اور آئین کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئین کے اوپر جو ساکن ہے اس کو قلقلے کے ساتھ بالکل نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ضعنا اسی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اور نون کے ساتھ جو الف ہے، خالی الف سے پہلے یعنی نون کے اوپر جو زبر ہے، اس وجہ سے الف مدہ کو ہم نون کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کا اب دیکھیں نون کے اوپر جو ساکن ہے اس کے بعد والے حرف کو دیکھ لیجئے، دیکھیں یہ 15 والے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کے علاوہ لام، را کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وزرک، اب را کو بھی پر پڑھنا ہوگا، اور کاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، الَّذِي یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اور اس کے اوپر جو مد منفصل ہے اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انقض، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یا لام را کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آ جائیں اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انقض، اب دیکھیں قاف کو بھی پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہرک، ظا کو بھی پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقف کے دوران کاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، را کو پر پڑھیں گے اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، لَكَ ذِكْرَكَ، اب دیکھیں ذِكْرَكَ، زال کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اور وقف میں اور جو ہے ساکن آئے گا، ٹھیک ہے۔ زبر کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ، اب دیکھیں یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تقریباً ہم نے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مع العسر، اب دیکھیں عسر سین کی سیٹی اور را کو باریک پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مع العسر یسرا، اب دیکھیں اس والے را کو جو 2 زبر ہے وقف کے دوران اس کے اوپر جو 2 زبر ہے وہ 1 الف کے برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو پڑھنا ہوگا، وہ بھی 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَعَ
العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اب دیکھیں یہاں پر بھی نون مشدد کا غنہ ہے، وہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. مع العسری. اب دیکھیں یہاں پر بھی عسری سین کی سیٹی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. یسرا. اب دیکھیں وقف کے دوران یہاں پر دو زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے یہاں پر ایک زبر کو پڑھنا ہوگا اور خالی الف یعنی الف مدہ کو بھی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. الف مدہ کو وقف کے دوران بھی ختم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. فإذا. اب دیکھیں ذال کے اگلا والا جو حرف ہے اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس الف پہ کوئی اعراب نہ ہو، بالکل خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے. اس کو اس والے حرف کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. فرغت را کو پر پڑھیں گے اور قین کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اب دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ 15 والے حروف میں ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، میرے قاعدے میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ والی ویڈیوز، ٹھیک ہے. تو فَانصَبْ. اب باقی اوپر جو ساکن ہے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور وقف میں ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. وَإِلَى رَبِّكَ. را کو بھی پر پڑھیں گے اور دوسری والی را کو بھی فَارْغَب. اب دیکھیں اس والی را کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. غین کو بھی پر پڑھیں گے اور وقف کے دوران جو ساکن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.